میرا امیر علیہ سنت سے یہ سوال ہے کہ ایک مکینک کو گاڑی سروس ٹیوننگ کے لیے دے کر گئے اور واپسی پر مکینک نے بتایا کہ یہ چیز نہیں ڈالی ہے، آئل چینج کر کر یہ والا ڈال دیا ہے اور اتنے پیسے ہو گئے ہیں۔ اب اس طرح کام کروانا کیسا ہے؟ گاہک کی غیر موجودگی میں کام ہوا ہے، سامنے رہ کر بھی ہر چیز گاہک کو پتہ نہیں ہوتی۔ مکینک کہے گا یہ چیز خراب ہے بدل دو تو گاہک بدل دے گا، ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ براہ کرم ارشاد فرما دیجیے۔ اب اس میں تو بہت ساری صورتیں ہوتی ہیں، اس میں ٹھگی کے بھی بہت سارے انداز ہیں، دھوکے کے بہت سارے انداز ہیں کہ واقعی وہ گاہک کو تھوڑی سمجھ آتی ہے۔ جب پرزہ نکال دیا بولا ناکارہ ہو گیا ہے، حالانکہ وہ کارآمد ہوتا ہے، اور دوسرا لگا دیا، یا بولا یہ دیسی ہے میں تم کو ولایتی لگا دیتا ہوں، پھر دوسرے کو وہی دیسی ولایتی کہہ کر اس نے جا کر وہی فٹ کر دینا ہے۔ تو یہ سارے دھندے کرتے ہیں، تو جو اس طرح دھوکہ کریں گے وہ گناہ گار ہیں۔ تو اس لیے وہ جو مطلب بولتا ہے کہ وہ میں نے یہ کیا وہ کیا اور اس نے کیا نہیں ہے، اس کے پیسے مانگتا ہے، تو ظاہر گناہ گار ہے، جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، فریب ہے۔ تو جو کیا وہ بتا دے، پہلے اس کو چیک کر لے، اب چیک کرنے کا بتا دے کہ بھئی یہ بھی ڈلے گا، یہ بھی لگے گا، وہ بھی ہوگا اور اتنے پیسے ہوں گے، پھر جیسا کہ ویسا کر دے تو جائز ہے۔ پھر جھوٹ یہ ڈالا نے وہ ڈالا نے یہ گھس گیا تھا اور وہ بس ایکسپائر ڈیٹ اس کے قریب تھی تو احتیاطاً میں نے بدل دیا ہے، تو یہ نہیں اس طرح ہمدردیاں جتانا اور ہو جھوٹ اور بدلا کچھ بھی نہ ہو، خالی ایک دھاگا ٹوٹا تھا اور وہ اس کی گانٹھ لگا دی اور 4 دن اس کو پھیرے لگاتے رہے اور بولا یہ تبدیل کیا اس نے دیر ہو گئی اور یہ لے جاؤ اور یہ بل بنا دیا اس کو اپنی مرضی کا۔ تو یہ اس طرح تو اپنی روزی کو خراب کرتے ہیں، سخت گناہوں میں پڑتے ہیں، حقوق العباد کے معاملات بیچ میں تلف ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالی حلال روزی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ میں آپ کے مدنی مذاکرے کے ذریعے تاجر برادری کو یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ خیر خواہی امت کو اگر تجارت میں اپنا حصہ دیں، اللہ کی رحمت شامل حال رہی تو آپ کی تجارت میں برکت ہوگی اور آپ کے پاس گاہک بھی زیادہ سے زیادہ تعداد میں آئیں گے۔ کیونکہ جب آپ جیسے یہ میکینک کا سوال ہوا تو بعض اوقات میکینک یہ جانتا ہے کہ یہ پرزہ جو ناکارہ کی طرف جا رہا ہے، ناکارہ ہونے کی طرف، میں اس کی تھوڑی بہت مرمت کروں گا تو یار یہ اس بیچارے کا کام چل جائے گا، مہنگائی بہت ہے۔ ٹھیک ہے آپ کہیں گے کہ یار ہم بھی تو غریب لوگ ہیں، ہمیں بھی تو گھر چلانا ہوتا ہے، لیکن کسی کے گھر کا چولہا بجھا کر آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ کے گھر کا چولہا جل جائے گا۔ اگر آپ اپنے گھر کا چولہا جلانا چاہتے تو کسی اور کے گھر کے چولہے کے بجھنے کی بھی پرواہ کیجئے، اوروں کے گھر کا چولہا جلتا رہے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے گھر کا چولہا بھی جلتا رہے گا۔ کسی کے گھر کا چولہا بجھا کر اپنے گھر میں روشنی مت کیجیے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا آپ کو۔ لہذا کوشش یہ کیجیے کہ اگر آپ کے پاس اگر کوئی شخص آیا ہے، موٹر سائیکل چلانے والے ہوتے ہیں، بہت غریب لوگ ہوتے ہیں، کار والے بھی بہت غریب لوگ ہوتے ہیں۔ دیکھیے ہمارے یہاں سی این جی بند ہو جاتی ہے، 2-2 3-3 گھنٹے تک 4-4 گھنٹے تک یہ سی این جی کے لائنوں میں کھڑے ہوئے ہوتے ہیں گیس بھرانے کے لیے، اپنے سارے کام کا چھوڑ کر ان کے 200-400 روپے بچ جائیں گے۔ اور آپ کے پاس جب یہ کسی کام کو لے کر آتے ہیں تو آپ وہ ادھر ادھر کی باتیں کر کر اپنے گھر کا چولہا جلانے کے لیے، اپنا گزارا کرنے کے لیے آپ اس کو چونا لگا دیتے ہیں۔ آپ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں، میں امید کرتا ہوں اگر آپ میری بات سمجھ رہے ہوں گے تو آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ پرزہ ہے، میں اس کو ریپیئر کر دیتا ہوں، آپ کے 2-4 مہینے گزر جائیں گے، 2-4 مہینے کے بعد دیکھ لیجئے گا، اور اس کا اور کوئی مشین پر سائیڈ افیکٹ بھی نہیں پڑے گا۔ 2-4 مہینے کے بعد دیکھ لیجئے گا، پھر آ جائیے گا تو میں پھر اگر ضرورت پڑے گی تو میں اس کو تبدیل کر دوں گا۔ آپ کے 4-5 ماہ گزر جائیں گے۔ ایک ایسا دور کہ جس میں نوکر پیشہ آدمی کی 22 تاریخ 25 تاریخ کو تنخواہ ختم ہو جاتی ہے، اور بعض لوگوں سے قرضہ لے کر اپنا مہینہ چلاتے ہیں، اگر وہ کسی کام سے آپ کے گلے پڑ گئے تو وہ گیا بیچارہ۔ تو میں آپ کو یہی مشورہ دوں گا کہ حرام اور حلال، جائز اور ناجائز، ان تمام تر احکامات کو سامنے بھی رکھتے ہوئے بھی خیر خواہی امت کو بالکل سامنے رکھیے۔ اللہ کرے ہمیں خیر خواہی امت کا جذبہ نصیب ہو جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔